جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ احدہما کتاب اللہ، اس میں سے ایک میری اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے عطرتی یعنی میری اہل بیت ہے۔ الحمدللہ آج کتاب اللہ کی تکمیل اور آل رسول کا اجتماع دونوں ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم کی تکمیل کرنے والے، اس میں شریک ہونے والے اور تکمیل کرانے والے یعنی قرآن حکیم اہل بیت، جو ایسا اجتماع ہے اس میں جتنے لوگ شریک ہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رہیں گے۔ یہ بشارت ہے ہمارے آپ کے آقا سرور دو جہاں نبی قوم و مقام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تم کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہو گے اور میری اہل بیت کے دامن کرم کو پکڑے رہو گے، ہمیشہ تم صراط مستقیم پر قائم رہو گے۔ اس لیے جنہوں نے صرف قرآن کو پکڑا وہ فرقہ قرآنیہ ہو گیا، اور جس نے صرف اہل بیت کو پکڑا وہ رافضی ہو گیا، لیکن جو قرآن اور اہل بیت دونوں کو پکڑا وہ اہل سنت والجماعت میں ہو شامل ہو گیا۔ اور اہل سنت والجماعت ہی کے لیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، وہی فرقہ ناجی ہے، وہی فرقہ جنتی ہے، وہی فرقہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا ارشاد یہ کلام الہی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وحی اللہ کا وہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی پر القا فرماتا ہے، القا فرمانے کے ساتھ طریقے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو، اپنے احکام کو، کوئی حکم کو جو انبیاء کرام پر نازل فرماتا ہے اس کے ساتھ طریقے۔ ان سات طریقوں میں سب سے پہلا طریقہ جو اللہ رب العالمین انبیاء کرام کے قلوب پر فرشتوں یعنی حضرت جبرائیل امین کے ذریعہ نازل فرماتا ہے، اس کو کلام الہی وحی جلی کہتے ہیں۔ تو کلام الہی کے نازل کرنے کا ایک طریقہ فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی بارگاہ میں وحی کو بھیجتا ہے، یہ وحی جلی ہے۔ اور 6 طریقے ہیں، کبھی اللہ پاک الہام کے ذریعے، کبھی اللہ پاک خواب کے ذریعے، کبھی اللہ پاک سلطنت الجبس کے ذریعے۔ یہ سارے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام پر وحی بھیجنے کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے، ذکر فرمائے۔ لیکن جو طریقہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام پر نازل فرماتا وہ وحی جلی، اسی کو قرآن حکیم سے مراد تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو بغیر وحی جلی کے یعنی خواب میں، اس لیے کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، حالت بیداری میں الہام کے ذریعے، یا خود نبی پاک سوئے ہوں اور اپنی بارگاہ میں رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور اپنی بارگاہ میں اللہ کے نبی کو رویت باطنی حاصل ہوئی، اس میں کوئی علم حاصل ہوا، یہ وحی خفی ہے۔ اس وحی خفی کو حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث جلی، وحی جلی جس کو قرآن کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ اور جو وحی خفی ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی خواہش سے نہیں بولتا ہے، جو بولتا وحی الہی سے بولا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ قرآن بھی وحی الہی ہے اور حدیث بخاری بھی وحی الہی ہے۔ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث یہ وحی خفی ہے۔ الحمدللہ ان دونوں کی تکمیل کی سعادت آپ نے حاصل کی ہے۔ قرآن تو اللہ کا کلام قرآنی ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک قرآن حکیم چیلنج بنا ہوا پوری دنیا کے لیے۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت قرآن حکیم کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکی ہے، اور کیسے مقابلہ
مثال پیش کی جاتی ہے. دنیا میں کوئی چیز بنی فوراً اس کی ڈپلیکیٹ فوراً بازار میں جایا کرتی ہے، لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں. اللہ کا بنایا ہوا سورج ہے، اللہ کا بنایا ہوا چاند ہے، اللہ کا بنایا ہوا آسمان ہے. تو جب اللہ کا بنایا ہوا چاند سورج ہے، دنیا اس کی مثال چاند سورج نہیں بنا سکتی ہے، تو دنیا اللہ کا بھیجا ہوا قرآن بھی نہیں بنا سکتی ہے. بہت لوگوں نے کوشش کیا ہے قرآن کی ایک سورہ بنانے کے لیے. اندلس کا ایک بہت بڑا حکیم تھا جسے یحییٰ حکیم کے نام سے جانا جاتا تھا. تابعین کے زمانے میں ہے، بہت بڑا حکیم ادیب فقیہ ہے. زمانے تک اس نے کوشش کیا ایک سورہ ہم لائیں، کوشش کریں ایک سورہ مبارکہ ہم پیش کریں. بہت ترتیب دیا، بہت جملے کو مرتب کیا، لیکن مرتب کرنے کے بعد زمانے تک جب ایک جملہ ترتیب دیتا رہا اور ایک دن وہ ایک مکتب سے گزر رہا تھا جہاں تو حفاظ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے اور اس تلاوت میں یہ کر رہے تھے سورہ نور کی آیت یا سماؤ کلیہ مائے گے، اے آسمان اپنے اے آسمان تو ٹھہر جا، اے زمین پانی کو نگل لے. نوح علیہ السلام کا واقعہ تلاوت کر رہے تھے. اندلس کا حکیم جب اس نے سنا وہ تو لرزہ طاری ہو گیا اور آیا گھر اپنے تمام ترتیب تیروں کو پھاڑ دیا اور یہ کہا خدا کی قسم یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولید بن مغیرہ بہت بڑا قریش کا سردار، بہت بڑا ادیب، زبان دان، عربی جاننے والا، مکہ معظمہ کا رہنے والا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ جو کلام پیش کرتے ہیں جناب پیش کیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. جب یہ سنا تو سنو یہ ایک آیت ہے، لیکن تمام مفسرین تمام محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اگر قرآن میں 6600 آیت نہیں ہوتی، صرف یہی ایک آیت ہوتی تو یہی کی ایک آیت دنیا کی ہدایت دینے کافی تھی. یہ کیسی آیت پڑھتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، اللہ بے حیائی سے روکتا ہے. یہ آیت کریمہ جو حضور پاک نے ولید بن مغیرہ کے سامنے پڑھا تلاوت فرمائی، ولید بن مغیرہ نے جو اپنا بیان دیا انہوں نے کہا خدا کی قسم انہو لجالو ولا یولا، یہ ایسا کلام ہے جو کلام اس کلام پر دنیا کوئی کلام داری نہیں آ سکتا ہے. ان اعلیٰ المسلم، اس کلام کا بلند پھل سے لگا ہوا ہے اور اس کا نچلا حصہ تحت الثری میں ہے، اس کا اوپری حصہ آسمان میں ہے اور یہ بلند ہی ہوتا رہے گا اور اس کلام کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے. ہم یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے دشمنوں نے، اہل عرب نے، زبان دان نے قرآن حکیم کی عظمتوں کو سمجھا، کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا. اس لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن حکیم یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عرب کا آدمی عجمی آتا ہے اور محمد کو یہ کلام سکھا کر چلا جاتا ہے. عجمی آتا ہے اور محمد کو یہ کلام سکھاتا ہے. اس زمانے کے کفار مشرکین نے یہ کہا اور آج بھی کچھ لوگ بدعقیدہ کہتے ہیں کہ جبرائیل سکھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کسی بشر نے نہیں سکھایا، جبرائیل نے نہیں سکھایا، اللہ نے اپنے حبیب کو خود ہی قرآن سکھایا ہے. جبرائیل لانے والے ہیں اور سکھانے والا اللہ رب العالمین ہے. وہی قرآن جس کے الفاظ کی جب مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ہے تو اس کے معنی کی مثال دنیا میں کہاں جا سکتی ہے. قرآن یہ علوم و فنون، معرف اور حکم کا ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ جیسے کا ذہن نہیں چاہیے. اگر اس کو صحیح سمجھنا ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے مولا کائنات کا علم چاہیے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی حکمت چاہیے، جن کے بارے میں سرور دو جہاں نے ارشاد فرمایا ہے کہ نام مدینۃ العلم وعلم بابها، میں علم کا شہر ہوں
दरवाजा है। चुनांचे कूफा का वाकया है। कूफा में 2 औरत को बच्चे पैदा हुए। रात की तारीखी है। रात की तारीखी में एक औरत को बेटा हुआ, एक औरत को बेटी। हाफिज मोहम्मद ताहा, मोहम्मद आमीन बजरंगवाड़ी, हाफिज मोहम्मद अरमान, मोहम्मद अशफाक मेमन, गांधीनगर। हाफिज मोहम्मद अरमान, मोहम्मद अशफाक मेमन, गांधीनगर। हाफिज मोहम्मद आबिद, मोहम्मद आमीन, गुलशने खालदा हजीन। हाफिज मोहम्मद आबिद, मोहम्मद आमीन, गुलशने खालदा हजीन। ये खुशनसीब 6 तलबा, इनके सरों पर वक़ार सिलसिला शफिया अमीन अमानत मखदूम जिंदा अताए शेख आज़म इंतखाब सरकारी कनक हुजूर कायद मिलत किबला के दस्ते मुबारक से दस्तार बंदी की जा रही है। और इसी के साथ जो है जो खुशनसीब फारगात हैं आलिमा आयशा सदफ बिन्त मुख्तार अहमद इस्लाम नगर